باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا تذکرہ ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت پہنچے تو باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی تھے اور غشی طاری رہی، پھر بھی فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ پہلے طلحہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی تھے۔ قیادت کے کمال اور ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی اپنے متحدوں کو فراموش نہیں کیا کرتے، نظر انداز نہیں کیا کرتے۔ چنانچہ جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ ذمہ دار بھی ہیں اور حضرت طلحہ کے رشتہ دار بھی ہیں، تو فوراً فرمایا کہ طلحہ کی خبر لو۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال سے یہ حضرات فارغ ہوئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، انگلیاں کٹ گئی تھیں ہاتھ کی اور ایک ہاتھ بھی ان کا شل ہو گیا تھا۔ تو بہرحال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ قربانیوں کا تذکرہ اس غزوہ میں ملتا ہے۔ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، وہ وقت بھی یاد کرو کہ جس وقت تم سرپٹ دوڑے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ والرسول يدعوكم في اخراكم، حالانکہ رسول تم کو تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جیسے ہی خبر سنی تو صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، انتشار تو پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا، صفیں پہلے ہی ٹوٹ گئی تھیں۔ تو کچھ صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف نکل گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، پکارا، تو آواز کو سن نہیں سکے۔ گھبراہٹ کے عالم میں بسا اوقات آواز انسان پہچانتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنا نہ سمجھا تو چلے جا رہے تھے۔ بعد میں پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسے ہی نظر پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آواز سنی تو فوراً اونچی جگہ پر چڑھ کے صحابہ کرام کو پکارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، عافیت سے ہیں، حیات ہیں، اس لیے واپس چلے آؤ۔ تو یہ آواز جیسے ہی صحابہ کرام کے کانوں میں پڑی تو سارے کے سارے واپس آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور وہاں جمع ہونے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ یہ جو تمہیں غم پہنچا ہے یہ اس غم کا بدلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری وجہ سے پہنچا۔ ایک مفہوم اور ایک مطلب اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا ہے کہ یہ جو تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، پریشانی پہنچی، یہ در حقیقت اس پریشانی اور غم کا نتیجہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ آپ کے حکم کو توڑا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور چوٹیں آئیں، تو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھی غم پہنچایا اور یہ سارا نقصان دیکھنا پڑا۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے غمم بغم لکی لا، کہ یہ غم در غم، ایک فہرست غموں کی اور ایک تسلسل غموں کا جو تمہیں پہنچا ہے۔ ایک تو اندر کی پشیمانی کہ ہم سے حکم ٹوٹ گیا، دوسرا کتنے ہی صحابہ کرام کی پیاروں کی شہادت اور ہر صحابی کا زخمی ہونا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ پہنچا، یہ جو سارے غم تم پر ٹوٹے یہ در حقیقت ایک اور مقصد کے لیے ہیں۔ اس مقصد کا آگے تذکرہ کیا ہے
جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کی توجہ غلطی سے ہٹائی جا رہی ہے. اللہ محض اپنے فضل سے واللہ ذو فضل علی المؤمنین کے ایمان والوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں. غلطی سے توجہ ہٹانے کے ساتھ ساتھ حکمتوں اور مصلحتوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں غموں کے پہاڑ دیکھنے پڑے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یہ در حقیقت ایک تربیتی پروگرام ہے تاکہ تم غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ہی اس چیز پر، اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچے. اس امت نے قیامت تک رہنا ہے. قیامت تک بہت سارے اتار چڑھاؤ آئیں گے، بہت سارے حالات آئیں گے. فتنہ تاتار میں مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ان کی ساری سلطنتوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا. تو تمہاری تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پشیمان بیٹھنے کی بجائے جو کر سکتے ہو وہ کرنے کی کوشش کرو. نہ اس کے چکر میں پڑو کہ اتنا نقصان ہو گیا، نہ اس کے چکر میں پڑو کہ اب کیا ہوگا. بس ہر مسلمان جہاں ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ جو بھی خیر کا کام کر سکتا ہو اس کو کرنے سے کوتاہی نہ برتے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نہ کہ گھبراہٹ میں پڑ جانا. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور تربیت کے تمہیں یہ بتایا ہے. ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر تدبیر پر غالب آ جاتی ہے. بہت موقع ایسے آئیں گے کہ تم تدبیریں کرو گے لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گی. ایسے موقع پر غموں کے اندر بیٹھ جانا، ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ جانا اور گھبراہٹوں میں مبتلا ہو جانا، یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے. تو یہ جو تمہیں غم پہنچے ہیں یہ اس وجہ سے پہنچے ہیں کہ تم غم میں نہ پڑو اس چیز کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، نہ اس مصیبت کی وجہ سے جو تمہیں پہنچے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہیں. ثم انزل علیکم من بعد الغم، اور یہ لفظ بھی تسلی کے لیے ہے کہ یہ جو تمہیں پریشانیاں آئی ہیں اللہ کے راستے میں آئی ہیں تو یہ اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کے اعمال کی قدر کرتے ہیں تو وہ قدردان ذات ہے، تو پریشان نہ ہوں. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد سکونت اتاری، یعنی ایک نیند، اونگ اتاری جو تم میں سے کچھ لوگوں کو ڈھانپ رہی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نقد کرم یہ فرمایا کہ صحابہ کرام پر ایک اونگ طاری کر دی. شہداء کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، جسموں سے خون بہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں، سامنے دشمن اسی میدان میں موجود ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، تلوار نیچے گر جاتی تھی، ہم اٹھاتے تو پھر ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتی تھی، اتنا نیند کا غلبہ ہو رہا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں نیند آنا، اونگ آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. نماز میں نیند آنا یہ شیطان کا اثر ہے. اور شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی اپنے درس حدیث میں فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں نیند آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور واعظ و نصیحت اور درس میں نیند آنا یہ شیطان کا اثر ہے. گویا کہ میدان جنگ میں اگر نیند آ رہی ہے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا. تو جیسے ہی انسان کو نیند آ جاتی ہے تو بہت سارے غم غلط ہو جاتے ہیں اور انسان کے جسم سے نکل جاتے ہیں، انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ کچھ دیر کی نیند کے بعد صحابہ کرام تازہ دم ہو گئے اور ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی. دوسری طرف اللہ نے، جس کا تذکرہ پیچھے بھی گزرا، کہ کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، وہ بھی میدان سے کھسکنا شروع ہو گئے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے نکلی ہوئی فتح واپس کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا.
تو اسی طرح جیسے درس کے اندر سونا اور یہ چیزیں یہ منع ہیں، تو درس کے اندر تسبیح کرنا، ذکر کرنا، گھڑی کی طرف نظر اٹھانا، اس سے بھی گریز کرنی چاہیے۔ ایک آدھ منٹ کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔